بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے عافیت بڑی نعمت ہے۔ عافیت سے کیا مراد ہے اور یہ کہ اس کی کیا کیا شکلیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ کہ اس بارے میں دینی تعلیمات کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب ڈاکٹر شیخ عبد المجید علی صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم مثلی انشاءاللہ۔ آمین یا ربی۔ عافیت بڑی نعمت ہے، دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کوثر کے اندر ذکر کیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ اس کا سوال ہم سے ضرور پوچھے گا۔ جی بے شک۔ اور اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں عافیت جو ہے اس کو کہا گیا، اس کے یعنی ایمان اور اخلاص کے بعد سب سے بڑی نعمت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ عافیت ہو۔ جی۔ اور اس کے الفاظ اس طرح ہیں ان الناس لم يعطوا بعد الیقین خیرا من العافیہ، جی۔ کہ ایک ایمان اور جو یقین اللہ نے دیا ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ انسان کی صحت اور عافیت ہے۔ جی۔ اور اسی طرح دوسرے الفاظ میں یہ ہے لم تؤتوا شیئا بعد کلمۃ الاخلاص مثل العافیہ، یعنی اخلاص کے بعد جو اگر کوئی لفظ اللہ نے دیا ہے جس میں یعنی جس کی اہمیت ہے اسلام میں، وہ ہے عافیت انسان کی۔ جی، یعنی جو اخلاص ہے، دین ہے، یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو اس کے بعد کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کا نام ہے عافیت۔ عافیت سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ جی ماشاءاللہ، عافیت کے اگر دیکھا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں، جی۔ ایک تو دینی ہے اور ایک جسمانی ہے۔ صحیح۔ دینی لحاظ سے یہ ہے کہ جس کے اندر انسان کے اگر ایمان اس کا محفوظ ہے، جی۔ اس کو گناہ جو ہے اس کے اندر نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے مغفرت سے نوازتا ہے، تو یہ اس کی دینی عافیت ہے۔ جی۔ اور جسمانی عافیت یہ ہے کہ وہ تمام بیماریاں، ہر وہ چیزیں جو انسان کی جسمانی نقصان کو جو ہے سبب بنتی ہیں، اس سے بچنے کو عافیت کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں کہ جن میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنے لیے عافیت کا سوال کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر آپ دیکھیں تو عافیت کے تعلق سے آپ نے خود بھی دعا کی، جی، اور ہمیشہ دعا کرتے رہے، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی کہتے تھے کہ آپ جو ہیں دعائیں مانگیں۔ جی۔ اور یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ جب دین کا ابتدا کرو، روز اگر اٹھتے ہو بستر سے تو اس وقت بھی عافیت کے لیے دعا کرو، اور آخرت میں جب بستر پہ جا رہے ہوتے ہیں سوتے وقت بھی جو ہے، تو اس طرح جو ہے یہ الفاظ دیکھیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا زیادہ پڑھا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، جی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے بدن کے اندر، جسم کے اندر عافیت عطا فرما، یعنی بیماری سے پاک صاف رکھ۔ صحیح۔ اسی طرح کان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آج دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے کئی لوگ بیچارے وہ کان میں ہیئرنگ ایڈز پہنتے ہیں، یا بعض دفعہ ان کو سننے میں دقت ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ اگلا بولے، وہ شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کان کی جو ہے نعمت، جو کان سے سننا، سماعت جو ہے،
اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میری سماعت کے اندر جو ہے سننے کی طاقت مجھے دے، اور جو ہے اس کے اندر جو بیماری ہو دور کر۔ اسی طرح بصری، آنکھوں کی نعمت جو ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ بیچارے دوسروں کے سہارے سے چلتے ہیں، آگے خود نہیں بڑھ سکتے، تو یہ بس آنکھوں کی نعمت جو ہے بصارت۔ اور ویسے بھی جب عمر بڑھ جاتی ہے تو انسان کی یہ چیزیں، یہ اعضاء، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں، کمزور پڑنے لگتی بالکل بالکل اور ظاہر ہے کہ عمر رسیدہ تو ہر ایک نے ہونا ہے، بالکل، یہ تو قانون قدرت ہے۔ شیخ آپ نہیں بدلے ماشاءاللہ، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایسی دعا بھی نظر آتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم احفظنا فی اسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، کہ یا اللہ تو ہماری سماعت کو، ہماری بصارت کو محفوظ رکھنا، اور ہماری قوتوں کو یعنی جسمانی صحت کو اور قوت کو۔ پھر آخر میں یہ فرمایا کہ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، یعنی یا اللہ تو ہماری سماعت کو، بصارت کو اور قوت کو ہمارا وارث بنانا۔ تو اس میں علماء نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ وارث کوئی کسی کا کب بنتا ہے، یعنی انسان کی وفات کے بعد لوگ اس کے وارث بنتے ہیں، زندگی میں تو نہیں بنتے۔ تو اب یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا اللہ تو ہماری آنکھوں کو اور یہ کہ سماعت کو، بصارت کو ہمارا وارث بنانا۔ تو اس میں یہ نکتہ ہے کہ پہلے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، بعد میں یہ چیزیں ختم ہوں، یعنی آخری دم تک، آخری سانس تک ہماری آنکھ، ہماری نظر، ہماری سماعت، ہماری جسمانی قوت، یہ سب چیزیں ہماری ملکیت میں رہے، جی، الحمدللہ، کہ یہ چیزیں سلامت رہیں، بالکل بالکل، کہ ایسا نہ ہو کہ آنکھ پہلے ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور سماعت سے ہم پہلے محروم ہو جائیں خدا نخواستہ، اور اس کے بعد بھی ہم جی رہے ہوں، تو ایسا نہ ہو، بلکہ روح قبض ہونے تک یہ تمام نعمتیں اور جسمانی صحت، عافیت، سلامت رہے، اور ہماری روح قبض ہونے کے بعد یہ چیزیں فنا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عافیت کے لیے یوں دعا کرنا، تو اس سے یقیناً عافیت کی بہت بڑی اہمیت صحابہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یبدأ یومہ بہذہ الدعاء، یہ اس طرح کی دعا سے جو ہے، اور وہ دعا یہ ہوتی تھی اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہ اکبر، کہ اے اللہ میں تجھ سے جو ہے عافیت مانگتا ہوں دنیا کی زندگی میں بھی، اور عافیت مانگتا ہوں آخرت میں بھی، آخرت کے لیے بھی، اور اللہ میں درگزر مانگتا ہوں کہ اللہ تم مجھے درگزر کر، اور اسی طرح میرے دین، دنیا، میرے اہل و عیال اور میرے مال میں بھی جو ہے تو عافیت عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ اس کی ابتدا دین سے، روزانہ اسی سے دعا سے ابتدا کرتے تھے۔ اور یہ عفو اور عافیہ دونوں الفاظ بظاہر بھی ملتے جلتے ہیں، اور اگر معنی کے لحاظ سے بھی غور کیا جائے، یعنی انسان اپنے لیے اللہ سے ہمیشہ عفو کا سوال بھی کرے، یعنی معافی، درگزر، مغفرت، اور ساتھ ہی عافیت کا سوال بھی کرے، تو العفو والعافیہ دونوں الفاظ بظاہر بھی ملتے جلتے ہیں۔ بالکل۔ پھر اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یعنی اگر اللہ کی طرف سے ہمیں معافی نصیب ہوگی، اگر ہم گناہوں سے، برائیوں سے پاک اور صاف ہوں گے، تبھی عافیت کا راز بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ بالکل، کہ عافیت صرف جسمانی صحت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں معافی سے نوازے گا، تب ہمیں عافیت بھی نصیب ہوگی۔ دونوں چیزیں بیک وقت بالکل ضروری ہیں۔ اسی طرح دین کا اختتام بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر رجلا اذا اخذ مضجعہ، جب وہ اپنے بستر پہ جانے لگے تو صحابی کو یہ سکھایا کہ جب بستر پہ جاؤ تو یہ دعا پڑھو، صحیح، یعنی رات کو سوتے وقت، رات کو سوتے وقت، اللہم خلقت نفسی، اے اللہ تو نے میری جان، تو نے مجھے زندگی دی، وانت توفاہا، اور تو ہی مجھے موت بھی دے گا، لکا مماتوہا و محیاہا، تیرے ہی ہاتھ میں میری زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔
ان احییتہا فاحفظھا، اگر اللہ مجھے زندگی دیتا ہے تو اس کی حفاظت تو ہی کر، جی، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اور اللہ اگر تو مجھے موت دیتا ہے تو مجھے موت میں میری معافی دے دے، جی، یعنی اگر سونے کے بعد مجھے دوبارہ صبح جو ہے بیداری نصیب نہ ہو گئی، ہو اگر تو ہو گئی تو حفاظت فرمانا، اگر خدا نخواستہ میں سوتا ہی رہ گیا تو مجھے معاف فرما دینا۔ ہر رات سوتے وقت بالکل، اس چیز کا استحضار کرنا چاہیے، اور پھر آخر میں عافیت کا سوال۔ اللہم انی اسألک العافیہ، جی، اور اللہ تعالیٰ میں جو ہوں دنیا میں آخرت میں سب میں ہر طرح سے جو ہے عافیت کی دعا کرتا ہوں تجھ سے۔ سبحان اللہ۔ تو دن کی ابتدا میں بھی اللہ سے عافیت کا سوال، اور تمام دن خیریت عافیت کے ساتھ گزر گیا تو رات کو سوتے وقت پھر اللہ سے اپنے لیے عافیت کا سوال۔ محتاجی ہی محتاجی، اللہ کی محتاجی۔ اور یہ شیخ اگر دیکھا جائے تو بڑے سے بڑا جو غنی بھی ہوگا نا، جی اسے بھی یہ محتاجی رہے گی اللہ کے جی، سامنے۔ بالکل۔ اور انسان کو اول و آخر اللہ کے سامنے اپنے لیے بندگی کا، محتاجی کا اقرار و اظہار کرتے رہنا، تو اسی میں دونوں جہانوں میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور بظاہر اگرچہ کتنا ہی کوئی خوشحال کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتا ہی رہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ کہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک اس حدیث مبارک میں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، اس بارے میں فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ شیخ، اس حدیث کو اگر ہم یوں دیکھیں کہ وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یمسئ مؤمنا ویصبح کافرا، جی ویصبح مؤمنا ویمسئ کافرا، یہ دعا جو ہے اس بات کو کہ ایک انسان ایسا فتنہ بھی آئے گا کہ صبح وہ مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ دین سے نکل جائے گا، جی اسی طرح شام اگر وہ مومن ہوگا تو دین صبح ہوتے وہ، تو یہ دعا جو ہے اس طریقے سے اس کو بتاتی ہے کہ صبح بھی یہ مومن ہے، جی اور جب آخرت میں بھی جب سونے جا رہا ہے تب بھی وہ مومن ہی ہے۔ جی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نعمت کو دیکھیں کس طرح چند الفاظوں میں گنوا دیا، جی کہا کہ جو شخص من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اپنے جو ہے اڑوس پڑوس میں، اپنے گھر میں، اپنے عیال کے ساتھ ٹھکانے میں جی امن امان سے رہ رہا ہے، جنگ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، جی تو اس طرح وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، اور جب صحت سے جب اس کی صبح کرتا ہے وہ، تو اس وقت جو ہے نہ تو گولیاں چاہیے اسے، نہ دوا چاہیے، نہ سر کے درد کی نہیں، جسم بھی سلامت ہے، جسم کی سلامتی کے ساتھ، ساری تندرستی کے رات ساتھ گزر گئی ہے، نہ اس کے اوپر چھت گری ہے، نہ زمین پھٹی ہے، نہ کوئی دیوار گری ہے، نہ کوئی چور اچکا آیا ہے، نہ کسی نے مار پیٹ کی ہے۔ حالانکہ سوتے میں تو یہ غافل تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے درست ہاتھ پاؤں لے کر سویا تھا اسی صبح طرح اسے، ہاں جی ماشاء اللہ۔ جی وَعِنْدَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، اور اگر اس کے پاس ماشاءاللہ ایک روز گزارنے کے لیے گزر بسر کا سامان موجود ہے، جی ایک دن، ایک دن کا، جی تو فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اس کی دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اسے دے دی، سبحان اللہ، گویا کہ اس کے لیے جمع کر دی گئی، جمع اس کر کو دی، پیش کر دی۔ پیش کر دی اللہ نے۔ جی جی تین چیزیں صرف، اپنے جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہاں امن امان ہو، جی جسمانی صحت اور عافیت ہو، تندرستی ہو، اور ایک وقت کا جو ہے ایک دن گزارنے کی جو ہے نعمت اللہ نے دی سبحان اسے۔ اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو ہے کہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اس سلسلے میں اب تک آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب یہ معلوم ہو چکا کہ عافیت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی حفاظت کس طرح کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے دونوں پہلو کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک تو دینی لحاظ سے بھی اس عافیت کو جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، اور اسی طرح دنیاوی یعنی جسمانی لحاظ سے بھی۔ صحیح۔ تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دینی لحاظ سے ہم اپنی عافیت کو، ہم نے دینی کا یہ بتایا تھا کہ دینی عافیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ایمان کے ساتھ محفوظ رہے، قرآن و حدیث کی یعنی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ تو اس کے پیارے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ انسان اس طرح زندگی گزارے، ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ فہو عافیۃ فاقبلوا من اللہ العافیۃ فإن اللہ لم یکن نسیا۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم کی جو ہے آیت آپ نے پڑھی، وما کان ربک نسیا۔ تو اس میں ماشاءاللہ اسی طرح اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو دینی نعمت ہے، دینی عافیت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے ان چیزوں پر عمل کرے، اور جو چیزیں حرام ہیں اس سے بچ جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے خود سکوت اختیار کیا ہے اس میں جو ہے وہ اپنی ٹانگیں نہ داخل کرے یا اپنے سوال جواب یا اشکال مشتبہات چیزوں میں داخل نہ ہو، دخل اندازی نہ کرے، اور اللہ کی یہ جو دینی جو شریعت کا اصول حلال اور حرام دونوں کو اسی کو قبول کر لے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ یہی عافیت میں ہمیں برقرار رکھ، کیونکہ اللہ جو شریعت میں جہاں سکوت اللہ نے اختیار کیا اس میں یہ نہیں سمجھے کہ اللہ یہ بات بھول گیا تو میں پوچھ لوں، میں اس کی کھوج کر لوں۔ تو یہ جو ہے اللہ اس طرح نہیں، نہ تو اللہ نے کبھی ان چیزوں کو، لیکن جہاں پر اللہ نے سکوت اختیار کیا وہ ہماری ایک عافیت ہے کہ اگر اللہ اس کو بھی کہتا اور ہم نہ عمل کر پاتے تو مشکل ہوتی۔ یہ دینی عافیت ہے اور یہ تحفظ ہے ہمارا، اور یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اور یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی ہر بات کے بارے میں، یعنی دینی معاملات میں بلا وجہ سوال و جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس چیز سے دین میں سکوت اختیار کیا گیا ہے تو بلا وجہ جیسے کہتے ہیں کہ بال کی کھال نکالنا، اور یہ کہ وسوسوں میں مبتلا ہونا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کیا ہے، یعنی ٹھیک ہے جائز ناجائز اور حلال و حرام کی فکر ہونی چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ سوال و جواب کے جو چیزیں واضح ہیں تو اس بارے میں انسان کو گویا وہم اور وسوسے سے بچنا چاہیے۔ شیخ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی بہترین نقطہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں جس شہر میں رہ رہا ہوں وہاں پر یہ مسائل میرے سامنے اکثر آتے ہیں کہ نوجوان بچے یا بچیاں جب وہ عبادت کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں، دین پر عمل اور التزام پر جانے لگتے ہیں، تو یہ ایک وسوسے والی ایک بیماری ان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بیت الخلاء کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت لگا رہے یہی وسوسے میں کہ ہم نے طہارت پوری کی نہیں، وضو شاید صحیح نہیں ہوا ہے یا طہارت صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ وسوسہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے بیماری ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے کہ جو شریعت نے جس چیز کو ہمیں بتا دیا کہ ہاں یہ تم نے اگر کر لیا عبادت میں کافی ہے، اس میں اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تم پر حج فرض قرار دیا گیا ہے لہذا تم حج کرو۔ تو ایک شخص نے اقرع ابن حابس جن کا نام تھا، انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہر سال؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر یہی سوال اس شخص نے دہرایا کہ کیا ہر سال؟ تو یوں 3 بار ہوا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور یہ کہ تمہارے لیے ہر سال حج کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہوگا، لہذا جہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے تو اس چیز کو نہ چھیڑو، اس چیز کو نہ ادھیڑو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، تو یوں جہاں شریعت میں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے تو اسی پر اکتفا کرنا، بلا وجہ زیادہ تفصیلات جاننے کی فکر میں پڑنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی طرح شیخ سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ ہلک من کان قبلکم کثرتہم سؤال انبیائہم، کثرت سؤالہم
واختلافهم علی انبیائہم، جی تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ بھی ہے کہ پہلے کی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں اسی وجہ سے کہ وہ اتنے زیادہ سوال کرتی تھیں، جی اتنی زیادہ. سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جی کا صحیح ہم تریدون ان تسألوا ربکم رسولکم جی اس کما طرح سئل موسیٰ من قبل. من قبل. تو یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی دیکھیں تو اس میں بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو شریعت نے بتا دیا ہے اس میں ہم مداخلت زیادہ نہ کریں. اور جب بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کر دیں، گائے کا جو واقعہ ہے اس کی واقعہ کی وجہ سے ہی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. بقرہ ہی ہے جی. تو اگر وہ فوراً گائے کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی. لیکن انہوں نے پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو جواب آیا کہ ایسا مخصوص رنگ ہو، انہا بقرۃ صفراء، اور یہ کہ فاقع لونہا، اور یہ کہ تسر الناظرین، کہ بہت بھلی بھی معلوم ہوتی ہو، بڑی پرکشش ہو، جاذب نظر ہو. تو پھر پوچھنے لگے کہ اس کی عمر کیسی ہو، تو جواب میں اور سختی بڑھا دی گئی. تو یوں سختیاں بڑھتی ہی چلی گئی. بالکل. تو جس قدر انسان بلا وجہ سوال و جواب کرے گا تو پھنستا جائے گا. تو یہ چیز عافیت کی جو نعمت ہے اس کے تقاضوں کے خلاف ہے، ہو جائے گی. بالکل. تو جب دین میں عافیت رکھی گئی، نرمی رکھی گئی، سہولت رکھی گئی، تو اس عافیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. شیخ ابھی ماشاءاللہ کیونکہ ابھی اگلا موسم روزوں کا آ رہا ہے، تو جب میں اس کی تفسیر پڑھا رہا تھا جمعے میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. جی. تو یہ دیکھیں روزے میں بھی اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ جو احکام اترے سفر کے اندر اور جو یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر، تو اس طرح. پھر سورہ حج کی آخری آیت میں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. جی ہاں بے شک. تو عافیت کی ایک شکل ہو گئی کہ دین کے معاملے میں عافیت، یعنی جہاں خاموشی اختیار کی گئی ہے انسان اس سہولت سے فائدہ اٹھائے اور بلا وجہ خود کو مشکل میں مبتلا نہ کرے، اس عافیت کی قدر کو سمجھے. اور اسی طرح دین میں عافیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ دینی معاملات میں اور یہ کہ دنیاوی معاملات میں بھی، لیکن بالخصوص جب ہم دینی شکل میں عافیت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ایک شکل اور ایک مظہر اس کا یہ بھی ہے کہ اعتدال، میانہ روی. اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے. بالکل. دو چیزیں اس میں آتی ہیں. ایک تو عافیت یہ ہے دین کی کہ ہم ہمارا تعلق اپنے علماء سے جوڑ رکھیں. جی. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اس میں ایک عافیت یہ ہے کہ آدمی غلطیوں سے بچ جائے گا. صحیح ہے. جی. اور علماء کی صحبت میں رہے گا. علماء سے جو ہے استفسار جو بھی چیزوں میں اگر ہے تو وہ ان سے اپنی جو ہے اگر کوئی اشکال ہو گیا ہے تو ان سے دریافت کر لے علماء سے. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینی عافیت یہ ہے کہ جو انسان اپنے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے اس کو جو ہے اس کا مظاہرہ نہ کرے لوگوں کے سامنے. صحیح. اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل امت معافن الا المجاہرین. میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے، سارے عافیت میں ہوں گے، سوائے یہ کہ وہ انسان جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. جی. جیسے کھلا باغی ہوتا ہے. کھلا باغی. اور اس کی تفسیر میں یہ بتایا کہ اگر رات میں ایک انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے، اللہ اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے. جی. ستر پوشی ہے. ستر پوشی کر دیتا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا. وہ اس کے اللہ کے درمیان کی بات ہے. شاید اللہ معاف بھی کرتے ہیں. جی ہاں. لیکن یہ آدمی بڑا فخر کر کے دوسرے دن آ کے کہتا ہے کہ میں نے جو ہے یہ کیا وہ کیا. تو لوگوں کو بتاتا ہے. بالکل کہ یہ انسان برا ہے اور اس نے جو ہے جو اللہ کی طرف سے جو ایک عافیت تھی نعمت اس کی مخالفت کی. صحیح. اللہ نے پردہ پوشی فرمائی تھی اور اس کے عیب پر، اس کے گناہ پر اور اس کی نافرمانی پر اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا تھا. اس نے خود ہی اس پردے کو گویا کہ چاک کر ڈالا ہے. بالکل. تو یہ چیز عافیت کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو دین کے بارے میں جو عافیت کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ انسان سے خدا نخواستہ اگر برائی ہو گئی ہو، اور ظاہر ہے کہ کسی سے بھی کسی وقت بھی برائی کا ارتکاب ہو سکتا ہے، بالکل. تو اس کے اظہار کی بجائے، اعلان کی بجائے، اس کا چرچا کرنے کی بجائے اور اس پر خوشی اور فخر کرنے کی بجائے، لوگوں کو بتاتے پھرنے کی بجائے، انسان کو اگر عافیت مطلوب ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس پر شرمندہ ہو اور جو چیز اللہ نے چھپائی ہے اسے چھپا ہی رہنے دے. اور بدن کے بارے میں عافیت جو ہے، بدنی عافیت، اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟
سب سے پہلی چیز تو شیخ کھانے پینے کی چیزوں سے آدمی جی خیال رکھے، کیونکہ بیانہ روی اختیار کرے، بیانہ رکھے، جو ہے رویہ اختیار رکھے جی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه جی بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه جی لنفسه جی لنفسه جی تو اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آج دیکھیں نا لوگ پیٹ کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے کوئی کولیسٹرول کی گولیاں لے رہا ہے، کوئی جو ہے ہاضمے کی گولیاں لے رہا ہے، کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہے، یہ وہ تو کیونکہ یہ جو تعلیمات اگر دیکھے تو بدن کی عافیت میں ایک عافیت تو یہ ہے نا کہ صحت مند رہے انسان، صحیح، اور صحت مندی کے لیے جو ہے یا صحت اس کی برقرار رہے تو کھانے کی تعلیم یہ دی ہے کہ آدمی جو ہے سب سے زیادہ برا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ضرورت سے زیادہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، صحیح ہے جی، اور یہی بیماری کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ شیخ پیٹ کی گرمی سے آپ دیکھیں آنکھوں کے اندر بھی تکلیف ہو جاتی ہے، دماغ پریشر سے بڑھ جاتا ہے، اور چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے جو ہے بہت ساری چیزوں میں، تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدمی کھانا چاہتا ہے اپنی چیز کو تو اس طریقے سے ایک اندازہ بنا لے کہ ایک حصہ جو ہے اپنے کھانے کا رکھ لے، ایک حصہ اپنے پینے کا رکھ لے، اور ایک حصہ اپنے سانس کے لیے، جی کیونکہ بعض تو آ سکے جی بالکل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شیخ کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اب جان پاپ بن گئی ہے، اتنا کھا لیا ہے میں نے. بعض اوقات جو ہے وہ میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے اتنا کھایا، کہیں بعد میں کہنے لگے کہ یا اللہ تو ایک بار آج مجھے بچا لے، آئندہ اتنا نہیں کھاؤں گا. نہیں کھا تو حالانکہ کھانا جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو جان بچانے کے لیے آدمی تھوڑا بہت کھاتا ہے، بالکل، اور نہ یہ کہ اتنا کھا لے کہ اب گویا کہ جان بچانے کا سوال پیدا ہو جائے، جان کی مصیبت، جان خطرے میں پڑ جائے. بالکل. جیسے کہتے ہیں کہ بعض لوگ کھاتے ہیں جینے کے لیے کہ ہم جی سکیں، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے، کہ زندگی کا مقصد یہ بنا رکھا ہے بالکل کہ کھائیں اور پئیں. تو یہ بہت غلط چیز ہے، صحت کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہے. اور شیخ میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا کہ یہ چیزیں اٹھنے بیٹھنے میں بھی، جی چلنے پھرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، بہت تکلیف دیتی ہیں، اور انسان کی جو زندگی ہے، جو اس کی کیا کہنا چاہیے ایکٹیویٹیز ہیں جسمانی، وہ یہ سب کچھ متاثر ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ جس طرح انسانی جسم متاثر ہوتا ہے بسیار خوری کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، تو اس کا اخلاق بھی بگڑتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ، انگریزی میں کہاوت ہے کہ تمہارا جو یہ برتاؤ یہی ہے جو تم کھا رہے ہو، تم کھاتے ہو. یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انسان جو چیز کھا رہا ہے تو اس کے مطابق اس کے مزاج میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. بالکل. لیکن مزید یہ کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کا اخلاق بگڑتا ہے، اس میں جانوروں کی صفات سے بس کھانے کے لیے ہی جو ہے وہ شہوت بڑھ جاتی ہے شیخ. جی ہاں جی ہاں، بے صبرا ہو جاتا صحیح ہے. جی. بالکل. تو فی الحال ایک وقفہ لیں گے. ناظرین کرام، لیتے ہیں فی الحال ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ نعمت بڑی عافیت ہے، لہذا اس کی قدر ضروری ہے. تو ایک بات آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ عافیت کی حفاظت کے لیے بسیار خوری سے اجتناب کیا جائے، انسان کھانا کم کھائے، کیونکہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے جسمانی امراض بھی لاحق ہوا کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ انسان کا اخلاق بھی متاثر ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن، عادت گیر. 3 چیزیں ہیں: کم خوردن، کم کھانا، کم گفتن، کم بولنا، کم خفتن، کم سونا. یہ 3 عادتیں ضرور اپنانی چاہیے انسان کو. تو اب مزید اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ انسان اگر بیمار پڑ گیا ہو
تو دین اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے کہ بیمار پڑ گیا تو اب علاج ہی نہ کرے، کہ علاج کرنا، دوا کھانا، یہ چیز گویا کہ ایمان کے اور توکل کے خلاف ہے. نہیں، علاج کرنا چاہیے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اس بارے میں فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ اسی طرح سے جیسے ہم کہا زیادہ جو جیسے آپ نے کہا خوردن والی بات ہے یہ کہ حد سے زیادہ کھانا ہی ایک بیماری کا سبب ہے. جی تو پہلا تو یہی ایک علاج ہے کہ آدمی کم کھائے، اور کھائے تو تندرست یعنی صحت مند چیزیں کھائے، صحیح چیزیں، طاقت کی چیزیں کھائے جس سے بیماری نہ ہو. جی اگر سر میں درد ہو گیا تو اس کی دوا لے لے، پیر میں درد ہو گیا تو اس کی دوا لے لے. یہ نہیں کہ نہیں اللہ نے کر دیا تو میں صبر کرتا ہوں. نہیں، یہ علاج جو ہے یہ خود ہی اللہ توکل ہے، اور اللہ کی تعلیمات میں سے ایک اللہ کی ایک نعمت ہے. علاج جو اترا ہے وہ اللہ ہی نے اتارا ہے. بلکہ یہ جو صحت ہے، جسمانی صحت، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ امانت ہے، اور نعمت اور امانت کی حفاظت ضروری ہے. بالکل. نہ یہ کہ انسان جو ہے بغیر دوا کے، بغیر علاج کے بیٹھا رہے. تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ عافیت کی حفاظت یوں بھی کی جائے گی کہ انسان اگر خدا نخواستہ بیمار پڑ گیا تو علاج کے معاملے میں غفلت اور کوتاہی نہ کرے. جی ہاں. اس کے دو فائدے ہیں شیخ. جی ایک تو انسان کا جو ہے ماشاءاللہ جب جسم صحیح ہو جائے گا علاج کے ذریعے سے، جی تو وہ اپنے دینی نعمت کی بھی حفاظت کرے گا اور دینی فرائض کی انجام دہی کے قابل ہوگا. بالکل. اور دوسری چیز، بیماری اگر بڑھ گئی تو دوسرے جو لوگ اس کے لیے تیمارداری میں لگے رہیں گے، سب مشکل میں پڑ جائیں گے. جی ہاں، کہ انسان اگر بیمار ہے تو دوسروں کے لیے بھی باعث تکلیف ہو جائے گا. جی. اور اسی طرح عافیت انسان کی جو قائم و دائم رہے، یعنی یہ جو نعمت انسان کو میسر ہے، عافیت کی نعمت، یہ قائم و دائم رہے، محفوظ رہے، برقرار رہے. تو اس کا ایک طریقہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. جی شیخ، اس سے پہلے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہم اس کا شکر ادا کریں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میری نعمتوں کی شکر کرو گے، میری نعمتوں کا، تو میں اور اس میں برکت دوں گا. صحیح. تو میں نے یہ دیکھا ہے شیخ، کیونکہ وہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر جمعے ہیں، اور بہت سارے لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ہو، لیکن شکر للہ نہیں کرتے. صحیح. میں نے انہی لوگوں کو دیکھا، کبھی کبھار اللہ معاف کرے، کہ جمعے میں آتے ہیں تو کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ میری عمر سے بھی آدھے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کے اوپر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اس کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے. جی بالکل. اور یہ اسلامی تعلیمات ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب تم میں سے کوئی شخص صبح بیداری جب نیند سے اٹھے تو اسے یہ الفاظ کہنے چاہیے. دیکھیں میں نے کہا نا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ انسان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے. کیا کہے؟ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے میرے جسم میں جو ہے عافیت اور تندرستی دی. ورد علیہ روحی، اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ میری روح جو ہے وہ لوٹا دی، یعنی مجھے دوبارہ جو ہے واپس دنیا میں نیند سے بیدار کر کے چلنے پھرنے کی طاقت دی اور قوت دی. کیونکہ نیند بھی گویا کہ موت کی ایک شکل ہے. جی بالکل. وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے یہ بھی توفیق دی کہ میں ناچ گانے سیٹیوں سے نہیں اٹھا، اللہ کے ذکر کے ساتھ میں نے جو ہے ابتدا کی اپنے دین کی. سبحان اللہ. تو یوں گویا کہ عافیت کی جو نعمت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. بالکل. اور جیسے کسی کا قول ہے کہ قید النعم بالشکر، تمہیں جو نعمتیں نصیب ہیں انہیں باندھ لو، باندھ کر رکھو. لیکن کس چیز سے؟ رسی سے نہیں، زنجیر سے نہیں، بلکہ شکر گزاری کے ذریعے. کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو بھی نعمت جس شکل میں بھی نصیب ہے، وہ جسمانی عافیت ہو، مالی خوشحالی ہو، ایمان کی سلامتی ہو، اولاد ہو، روپیہ پیسہ ہو، جو کچھ بھی ہو، تو یہ سب کچھ میرے پاس محفوظ رہے، برقرار رہے. جو اللہ دینے پر قادر ہے وہی اللہ اپنی ہی دی ہوئی چیز واپس چھین لینے پر بھی قادر ہے. بالکل. تو تاکہ یہ سب کچھ میرے پاس برقرار رہیں نعمتیں، تو ان کو باندھو، شکر کے ذریعے باندھو. اور اسی طرح عافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک تعلیم ہمیں دین اسلام میں یہ دی گئی، دعا. اس بارے میں فرمائیے. جی شیخ، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جی، دوا اور دعا.
دونوں ساتھ چلنی چاہیے. بالکل. تو دعا کے لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. کہ سب سے بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے عافیت عطا فرما. یہ بہترین الفاظوں میں دعا مانگا کرے اللہ سے. اور یہ بھی کہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ دونوں مانگتے تھے. ایک تو نعمت بھی مانگتے تھے اور نعمت چھیننے سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگتے تھے. اور وہ یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ نعمت دینے کے بھی اللہ دیتا بھی اور اللہ اس بات کا بھی قدرت رکھتا ہے اس بات پر بھی کہ وہ واپس لے بھی لے. وہ کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ یہ جو نعمت جو تو نے دی ہے یہ ختم نہ ہو, میں اس سے تجھ سے جو ہے دعا مانگتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے جو ہے اس سے محفوظ رکھ. وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ. کہ میری نعمت جو تو نے دی ہے اس کو تو دوسری زحمت میں نہ بدل دے, اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں تیری. اور اگر تو نے جو ہے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہے وہ چھین لے اچانک تو اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں تیری. اور یہ کہ عافیت جو ہے وہ میں اس سے محروم ہو جاؤں, عافیت چھن جائے, اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اور تیرے غضب سے بھی میں پناہ. جی سبحان اللہ. تو نعمت کسی بھی شکل میں جو میسر ہے انسان کو, تو انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت عافیت بھی ہے. تو باقاعدہ اس لفظ کے ساتھ کہ عافیت کا لفظ وتحول عافیتک, کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ تو نے مجھے آج تک جو عافیت کی نعمت سے سرفراز فرما رکھا ہے تو ایسا نہ ہو کہ عافیت جو ہے مجھ سے چھین لی جائے, تو یہ تو ظاہر ہے بڑے خسارے کی بات ہو جائے گی. تو اس سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اس سے یہی بتانا مقصود ہے کہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. اور یہ کہ اس نعمت کی قدردانی کی جانی چاہیے. اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں شیخ ماشاءاللہ کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی ورزقنی. یہ تو ہر نماز میں ہم جو دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی یہ دعا ہے. اور کتنے بہترین الفاظ ہے کہ اللہ میری مغفرت کر, اللہ مجھ پر رحم کر, اللہ مجھ پر عافیت کر اور مجھے روزی عطا فرما. جی سبحان اللہ. تو یہ دعا جو ہے اس میں گویا کہ یہ تو جامع دعا ہے کہ اس میں مغفرت کا سوال بھی ہے, رحمت کا سوال بھی ہے, عافیت کا سوال بھی ہے, رزق کا سوال بھی ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ یعنی انسان کو اللہ کی طرف سے مغفرت و معافی نصیب ہو جائے, اور یہ کہ اللہ کی طرف سے رحمت نصیب ہو جائے, اور یہ کہ رزق نصیب ہو جائے. تو ان اہم ترین چیزوں کے ساتھ ملا کر عافیت کا سوال. پوری دنیا آ گئی. جی ہاں. پوری دنیا میں انسان کے پاس کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے, اور بدن میں عافیت چاہیے, اور حلال روزی چاہیے. صحیح ہے. اور یہ تینوں اللہ کی رحمت سے ہی ملتی ہے. تو یہی اس دعا کے اندر چاروں چیزیں اللہ نے. اور یہ کہ عافیت کو ان اہم ترین نعمتوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. تو عافیت کی اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. بالکل. اور شیخ دیکھیں کہ اگر عافیت بدنی بھی نہ ہو تو اتنی بڑی زحمت ہے کہ آدمی پوری دنیا سے زیادہ امیر ترین بھی ہو تب بھی اگر وہ بدنی عافیت نہیں ہے تو کئی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا یہ پیسے ہونے کے باوجود. جی جی جی. جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بہت امیر کبیر آدمی تھا تو اس کی گاڑی جو ہے وہ سگنل پر تھوڑی دیر کے لیے جب رکی تو وہاں کوئی مزدور فقیر قسم کا انسان تھا. تو اب وہ اسے گویا کہ حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا کہ کتنا امیر کبیر آدمی ہے اور کیسی شاندار اس کی گاڑی ہے. تو اسے کچھ اندازہ ہوا اس بات کا, تو اس نے اسے بلایا, تو اس سے پوچھا تم کون ہو, کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو بہت پریشان حال ہوں, ستایا ہوا اور ایسا ویسا اور مزدور. تو پھر کہا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی بڑی گاڑی ہے, ایسی شان ہے. تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ میرے پاس یہ جو کچھ بھی ہے سب تم لے لو, صرف اپنی صحت مجھے دے دو. اللہ اکبر. تو دیکھیے یعنی جو کوئی جس نعمت سے محروم ہوتا ہے تو اس کی قدر کا احساس اسی کو ہوتا ہے. تو یوں بعض اوقات انسان کے پاس ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھیں کہ رمضان میں ہزاروں لوگوں کو روزہ افطار کراتے اور شاندار قسم کے کھانے, پرتکلف قسم کے کھانے,
لیکن انہی سینکڑوں لوگوں کے درمیان یا ہزاروں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہ جنہیں وہ بہت کچھ کھلا رہے ہیں، خود ان کا کھانا کیا ہے؟ یہ سادہ چاول ہے، معمولی سی خوراک ہے۔ بالکل تو یوں عافیت جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، وہ جسمانی شکل میں ہو یا وہ ایمان کی سلامتی ہو، عافیت ہو، تو اس نعمت کو پہچاننا چاہیے، اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ اور یہ کہ اس سلسلے میں آپ نے جو بھی تدبیریں اور طریقے دینی تعلیمات کی روشنی میں بیان فرمائے، انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں اختیار کیا جانا چاہیے عافیت کی نعمت کو محفوظ اور برقرار رکھنے کے معاملے میں۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ اور مؤثر و دلنشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں اور جسمانی صحت کے معاملے میں اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں عافیت سے رکھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔